جب یزید کے ہاتھ حکومت آ گئی تو یزید پلید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت یعنی ووٹ لو اور میری خلافت اور حکومت کو منواؤ، اور ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینے میں حاکم تھا ان کو لکھا کہ امام حسین کو اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو، اور امام حسین کو بالکل مہلت مت دینا، اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے بہت جلدی بیعت کرواؤ، اور ان چاروں نے بیعت کری اور یزید کو خلیفہ مان لیا تو بہتر ہے، ورنہ سب کو قتل کر دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت میں کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں جاؤں اور دنیا میں بدنام ہو جاؤں اور اپنا منہ کالا کروں۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ 30 آدمیوں کو لے کر آپ ولید کے پاس گئے۔ ولید نے بڑی عزت و تعظیم سے آپ کو اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے کہا کل جمعے کا دن ہے، جو میری رائے ہوگی وہ میں کل بتا دوں گا۔ یہ فرما کر آپ چلے گئے۔ مروان نے کہا کہ اے مدینہ کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا، ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگلے دن جمعے کو امام حسین رضی اللہ نے ولید کو کہا کہ ہمیں یزید پلید کی بیعت قبول نہیں، وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ کافر ہے، فاسق ہے، اور اسے شریعت کا کچھ پتہ نہیں، وہ شریعت سے بالکل باہر ہے۔ آپ کا دل تھوڑا گھبرایا تو آپ نے سوچا کہ میں مکہ جاؤں اور وہاں آرام سے رہوں، کیونکہ وہ جگہ امن و سکون کی ہے اور یہاں دشمن چین نہ لینے دے گا۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر گئے، پھر اپنے بھائی حسن کی، اور پھر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود و سلام پڑھ کر مکہ شریف کو روانہ ہو گئے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین ہجرت کر کے مکہ شریف میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں کے سب چھوٹے اور بڑے لوگوں نے آپ کو خط لکھ کر بھیجا اور کہا کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کی تابع داری کریں گے اور آپ ہماری رہبری کیجیے، اور تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے کئی سو خط آپ کو بھیجے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو ایک خط دے کر پہلے آپ کو کوفے بھیجا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ مسلم بن عقیل اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بمشکل کوفے پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی بہت تعظیم کی۔ آپ نے ان کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، جسے سن کر آپ بہت خوش ہوئے، اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ سچے ہیں، اور 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ یزید کی خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی نے لوگوں سے بیعت کر لی ہے۔ بس یزید نے عبدل بن زیاد کو حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر دو، اور ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین کو مسلم کا خط ملا تو انہوں نے فوراً سفر کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ کوفے کے لوگ غدار ہیں، دغا باز ہیں، اگر دین کے اعتبار سے جائیں تو جائیں، مگر بال بچوں کو یہیں چھوڑ جائیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بچے تو میرے دم کے ساتھ ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے ساتھ 82 آدمی تھے، جن میں 70 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ کا یہ قافلہ چلا تو مکہ میں ایک ویرانی چھا گئی۔ چھوٹے بڑے سبھی لوگ آپ سے مل مل کر روتے تھے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ شہزادے کونین حضرت فاطمہ زہرا کے نور عین حضرت امام حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے اور روتے تھے۔ ابن زیاد نے حر کو خط لکھا کہ امام حسین جہاں بھی ہوں انہیں روک لو، میں ایک بہت بڑا لشکر تمہارے لیے بھیج رہا ہوں۔ حر نے وہ خط آپ کو دکھایا اور کہا حضرت آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کی بے ادبی نہیں کروں گا، میرا چاہے جو انجام ہو۔ آپ نے اس کو دعا دی کہ خوش رہو، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور 7 رات چلنے کے بعد وہ جس جگہ پر پہنچے وہ کربلا کی زمین تھی۔
جب 7ویں شب کو چلے تو اونٹوں نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ انہوں نے بہت مارا، زخمی کیا، لیکن وہ اس جگہ سے ایک قدم بھی نہ ہلے۔ وہاں کے جس پیڑ سے لکڑی توڑتے تو اس میں سے تازہ خون بہتا، کوئی وہاں کا پتھر اٹھاتا تو اس میں سے بھی خون بہنے لگتا۔ یہ عجیب و غریب باتیں دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا گیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ محرم کی دوسری تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا اور حضرت زینب اور کلثوم نے کہا، بھائی جان، یہ جنگل بڑا خوفناک ہے، کسی دوسری جگہ چلیں۔ آپ نے کہا، بہنوں، یہ صبر کا مقام ہے، اس جنگل کا نام کربلا ہے اور میری شہادت اسی جگہ ہے اور ہم سب کا یہ امتحان ہے۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ کو ایک خط لکھا کہ یزید کو خلیفہ مان لیں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے خط کو زمین پر پھینک دیا اور کہا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابن زیاد اس خبر سے غصے میں بھر گیا۔ عمر بن سعد کو تمام لشکر کا افسر بنانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن سعد کے بیٹے نے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے محرم کی 7ویں تاریخ کو دریا کے آگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے خیمے کے سامنے اپنا لشکر ڈال دیا اور دریا پر اپنا قبضہ جما لیا اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول کو ایک بوند پانی بھی نہ دیا جائے۔ اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا اور چھوٹا پیاس پیاس پکارنے لگا اور بچوں کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے بچوں کی بے چینی دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس کو پانی لانے دریا پر بھیجا۔ وہ مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارا اور مشک سے پانی نکل گیا اور خود زخمی ہو کر خالی ہاتھ آئے اور امام حسین رضی اللہ سے کہا کہ بھائی جان، دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں۔ لکھا ہے کہ جب اولاد رسول مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی تو کنواں کھودا گیا، جو 70 ہاتھ زمین کھودی گئی مگر پانی نہ نکلا اور ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں یہ تینوں روز اولاد رسول پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے، صبر کرو، صبر اللہ کو محبوب ہے، صبر کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جنت صبر کرنے والوں کی عاشق ہے۔ آپ کی نصیحت سن کر سب کو ہمت بڑھی اور سب مصلے بچھا کر اللہ کی یاد میں لگ گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت امام حسین اونٹنی پر سوار ہو کر یزید کی فوج کے سامنے آئے اور اللہ و رسول کی تعریف کی اور فرمایا کہ اے کوفیو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور کیا علی شیر خدا کو نہیں جانتے کہ جن کا میں بیٹا ہوں، جن کی تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا کہ ہم علی کی جماعت کے ہیں اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھے یہاں بلوایا اور مجھے اس پریشانی میں ڈالا کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو تم لوگوں نے پانی سے ترسا دیا۔ کیا میں نے تمہیں ستایا ہے یا کسی کا خون کیا ہے جو تم اس کا بدلہ مجھ سے قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج کی فوج مجھ پر چڑھا لائے ہو؟ افسوس، وہ لوگ بڑے ظالم تھے، ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوا اور نہ انہوں نے لحاظ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیموں کے چاروں طرف خندق بناؤ اور اس میں آگ جلاؤ تاکہ کوئی ظالم خیمے میں نہ آ جائے، اور فرمایا تم لڑنے میں پہل نہ کرنا، جب کوئی آدمی دشمن کی فوج سے آئے تب لڑنا۔ لکھا ہے کہ پھر یزیدی لوگوں نے یہ کیا کہ حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا بلکہ دور سے ہی مارنے لگے، اور حسینی مجاہد کے سامنے جو آتا وہ ان کو بری طرح مار لیتے۔ یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مکان جنت میں دیکھتا اور اس کے شوق میں قدم بڑھاتا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس نے ان کو تباہ کر رکھا تھا۔ ایک مجاہد 50 اور 100 ظالموں کو قتل کرتا اور پھر شہید ہو جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کے جب سارے لشکر کے لوگ شہید ہو گئے، حضرت حسن کے 4 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت قاسم
سب سے پہلے آپ سے حضرت عبداللہ نے اجازت لی اور لڑائی میں چلے گئے۔ ایک کے بعد ایک سارے بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کے ایک ایک کر کے سارے بھائی، بھتیجے، بھانجے، غلام اور سبھی لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت عابد جو بیمار تھے وہی رہ گئے۔ وہ بھی جنگ میں جا رہے تھے مگر آپ نے ان کو روک لیا کیونکہ آپ بیمار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں آ کر دیکھا کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں۔ آپ نے سب کو گلے سے لگایا اور کہا، اے اولاد رسول، بس آخری دیدار ہے، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر شہر بانو تڑپ گئی اور کہا کہ اے میرے غمخوار، وہ دنیا کے لحاظ سے میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں لیکن بے وطن اور بے کس ہوں۔ آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تو اولاد رسول ہیں، ممکن ہے کہ لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں گے لیکن میرا لحاظ کون کرے گا؟ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، خدا بند کریم تم میری عزت کی حفاظت کر۔ پھر حضرت شہر بانو سے فرمایا، تم فکر نہ کرو، میں اللہ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر میدان میں آ گئے۔ آپ کو فوجیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے رہے اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کہاں تک اتنی فوج سے لڑتے۔ آخر ان کو فوجیوں نے تیر، تلوار اور نیزوں کا مینہ برسا دیا۔ ان کا جسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھا، سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ ایک ایک زخم پر 100 زخم لگے اور ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھل کر آپ کے تمام چہرے مبارک پر رنگ گیا اور آپ کمزوری کی وجہ سے گھوڑے پر سے نیچے گر گئے اور شمر ظالم آپ کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ کہا، میں شمر ہوں۔ آپ نے اس کے 2 دانت ہونٹوں سے باہر نکلے دیکھے اور کوڑ کے نشان اس کے ناپاک سینے پر دیکھے تو آپ نے کہا کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہا کرتے تھے کہ بیٹے تیرا قاتل کوڑی ہوگا۔ اے شمر، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے داہنی طرف کھڑے ہیں اور یحییٰ علیہ السلام میری بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا سینے سے ہٹ، تو مجھے اپنی آخری نماز پڑھ لینے دے۔ شمر ظالم سینے پاک پر سے ہٹ گیا اور آپ نے ظہر کے فرضوں کی نیت باندھی اور جب سجدے میں گئے تو شمر ظالم نے آپ کا سر مبارک جدا کر دیا۔ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیسے عاشق اللہ تھے کہ کس قدر زخموں کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، اور کس قدر نماز پڑھنے کا شوق تھا کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدے کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا غم کا مارا آپ کے بعد اپنا چہرہ خون میں رنگ لیا اور خیمے شریف میں روتا ہوا آیا اور حضرت زین العابدین جو بیمار تھے ان کے قدموں میں سر رکھ کر مر گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور کوفت کی باتیں ہوئیں، جیسے آسمان سے خون برسنا، پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون کا بہنا اور اونٹ اور بکری کے گوشت کا یزیدیوں کے لیے کڑوا ہو جانا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ ظالم لوگ خیمے شریف میں جا گھسے اور جو سامان تھا وہ لوٹ کر الگ ہو گئے۔ جاننا چاہیے کہ اولاد رسول میں کل 12 آدمی بچے جن میں حضرت زین العابدین اور باقی شہزادیاں تھیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاک سر کو اور حضرت زین العابدین کو اور سب شہزادیوں کو ظالموں نے یزید ولید کی کچہری میں حاضر کیا تو اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور اپنی بڑھائی کرنے لگا کہ دیکھو میں نے دشمن کو مار ڈالا۔ پھر شمر سے کہا کہ کربلا کا حال بتاؤ، تو حضرت زینب نے اور کلثوم نے وہاں کے حالات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں تو نے ہمیں بھوکا پیاسا تڑپایا اور اولاد رسول کو بے گناہ شہید کیا اور ہمیں کوفے کی گلیوں میں ننگے سر گھمایا، خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے یزید، تیرا دنیا اور آخرت میں کچھ بھلا نہ ہوگا، تو اپنے کیے کی سزا پائے گا اور زندگی سے نفع نہ اٹھائے گا۔ یہ سن کر یزید غصے میں آ گیا اور زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے کہا۔ بعض لوگوں نے اس کی سفارش کی
جس سے وہ بچ گئے۔ لکھا ہے کہ یزید نے رعایا کے بگڑ جانے کے ڈر سے زین العابدین کو اور شہزادیوں کو اور امام حسین کے سر مبارک کو بڑی تعظیم کے ساتھ رکھا۔ یزید نے کہا کہ اگر تم کوئی بات چاہتے ہو تو بتاؤ۔ زین العابدین نے کہا میرے باپ کا سر مجھے دے دو، دوسرے یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پہنچا دو، تیسرے یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ میں پڑھوں گا۔ بس جمعے کا دن آیا، آپ نے بڑی درد بھری آواز سے خطبہ دیا اور اللہ و رسول کی تعریف کی اور کہا کہ اے لوگو، میں سردار جنت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں۔ کہ تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ بس ان الفاظ پر تمام نمازیوں کی چیخیں نکل گئیں اور مسجد میں رونے کا ایک شور مچ گیا۔ اس وقت یزید لوگوں کے فساد سے کانپ گیا اور اس نے مؤذن سے کہا کہ تکبیر کہو، جس سے یہ بیان کرنے سے فساد پیدا نہ ہو۔ مؤذن نے تکبیر کہی اور زین العابدین نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کوفیوں نے میرے باپ کو بلایا اور پھر شہید کر دیا۔ یزید نے کہا خدا لعنت کرے قاتلوں پر، اگر ابن زیاد ان کو میرے پاس زندہ پہنچا دیتا تو وہ بچ جاتے اور یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہمارے ذمے نہ ہوتا، ساری زمین پر ہم بدنام نہ ہوتے۔ لکھا ہے کہ یزید نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ اے صاحبزادے، کس طرح میرا گناہ عظیم معاف ہو سکتا ہے؟ تم بھی معاف کرو اور کوئی علاج بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا ہم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں معاف کر سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور ضرور بالضرور ظالموں کو سزا دے گا۔ کہا تم کچھ تو علاج بتاؤ۔ تب زین العابدین نے کہا کہ تم نماز اوابین پڑھا کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ سے بچا لے۔ جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو لرز پر زمین پر وہ گر پڑا، ایک دن بھی وہ یہ نماز نہ پڑھ سکا۔ لکھا ہے کہ زین العابدین کے کہنے سے یزید نے نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ فوج ساتھ لے لو اور حضرت امام حسین کے سر کو اور ان سب کو مدینہ پہنچا دو۔ نعمان نے بڑی عزت کے ساتھ سب کو مدینہ پہنچا دیا۔ مدینے کے سب چھوٹے بڑے لوگ شہر کے باہر تعظیم کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں اور حضرت امام حسین کا سر مبارک موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے سب مل مل کر روتے تھے اور تمام شہر میں غم کا اندھیرا چھا گیا۔ زین العابدین اور سب شہزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر روتے ہوئے پہنچے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاک سر کو قبرستان جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی قبر انوار اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کے نزدیک دفن کیا گیا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں کے حالات پڑھنے اور سننے کی غرض یہ ہے کہ حالات سے نصیحت حاصل کی جائے۔ نماز وقت پر پڑھنا، غم ہو یا خوشی ہو، سفر ہو یا وطن، بیماری ہو یا تنگ دستی ہو، کسی حال میں نماز قضا نہ ہونے دیں۔